امریکی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہاں بہت سے صدور پر قاتلانہ حملے کیے گئے. یہ تاریخ تو ہے پر روایت نہیں. جان لیوا حملوں میں بچنے والے صدور میں پہلے ذکر کرتے ہیں فرینکلن ڈی روزویلٹ کا، جنہیں FDR بھی کہا جاتا ہے. FDR امریکہ کے 32ویں صدر تھے. وہ 1933 سے لے کر 1945 تک امریکہ کے صدر رہے اور وہ امریکہ کے واحد صدر ہیں جو 4 مرتبہ اس عہدے کے لیے منتخب ہوئے. FDR نے جب صدارتی دفتر سنبھالا تو اس وقت امریکی معیشت شدید مالی بحران کا شکار تھی. یہ وہ دور تھا جسے گریٹ ڈپریشن کے نام سے جانا جاتا ہے. پہلی مرتبہ صدر منتخب ہونے کے بعد 15 فروری 1933 کو حلف لینے سے ایک مہینہ پہلے FDR میامی کے بے فرنٹ پارک میں ایک کھلی گاڑی میں سے خطاب کر رہے تھے جب گیسیپے زینگرا نامی اطالوی نژاد شخص نے انہیں قتل کرنے کی غرض سے 32 بور کے پستول سے 5 گولیاں چلائیں. بہت سے لوگ جو ایسا کرتے ہیں وہ کسی بڑی سازش کے تحت یا حکومت کو گرانے کے لیے نہیں کرتے. یہ تنہا لوگ ہوتے ہیں جو کسی سیاسی شخصیت کو قتل کرتے ہیں اور کبھی اس کے پیچھے کوئی سیاسی مخالفت ہوتی ہے اور کبھی کبھار کوئی ذہنی مریض ایسا کرتا ہے. زینگرا بھی ذہنی مریض تھا. اس نے بعد میں یہ تسلیم کیا کہ اس نے صدر روزویلٹ پر گولی اس لیے چلائی کہ بدتر معاشی حالات کی وجہ سے اسے ہر مالدار اور حکومتی آدمی سے نفرت ہو چکی تھی. FDR تو گیسیپے زینگرا کی گولیوں سے بچ گئے مگر 5 لوگ اس حملے میں زخمی ہوئے جن میں سے ایک شکاگو کے میئر اینٹن سرمک تھے جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گئے. اگر صدر کو قتل کر دیا جاتا ہے تو فوراً جن لوگوں کے پاس چارج ہوگا وہ سیکرٹ سروس ہوگی کیونکہ اس جگہ کا کنٹرول ان کے پاس ہوگا اور وہ ثبوت کو بچائیں گے. فرینکلن ڈی روزویلٹ پر یہ حملہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اپنی سیکیورٹی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے عام لوگوں میں گھلنے ملنے کی کوشش کی. مگر ایک صدر ایسے بھی تھے جن پر نشانہ لگانے والے نے چند لمحوں کے اندر اندر ایسا کیا. یہ تھے ہالی ووڈ کے فلم سٹار سے کیلیفورنیا کے گورنر اور پھر ریپبلکن پارٹی کے ٹکٹ پر امریکہ کے 40ویں صدر رونلڈ ریگن. صدر ریگن پر یہ حملہ جان ہینکلی نامی شخص نے 30 مارچ 1981 کو واشنگٹن میں کیا. جان ہینکلی کی چلائی ہوئی گولی صدر ریگن کے دل سے صرف 1 انچ نیچے ان کے پھیپھڑے میں لگی. جب انہیں ان کی لیموزین میں ڈالا گیا تو ان کے منہ سے خون آنا شروع ہو گیا. I didn't know I was shot. In fact, I was still asking what was that noise. I thought it was firecrackers. And the next thing I knew, Jerry at Secret Service had simply grabbed me here and threw me into the car, and then he dived in on top of me. And it was only then that I felt a paralyzing pain, and I learned that the bullet had hit me up here. صدر کی لیموزین اسپتال پہنچنے سے پہلے سیکرٹ سروس ان کی ٹریٹمنٹ کے سارے انتظامات کر چکی تھی. When I walked in, they were just concluding a meeting in the hospital of all the doctors associated with the hospital. Sure, when I saw all those doctors around me too, I said I hope they were all Republicans. صدر ریگن پر ہونے والا حملہ بھی کوئی سیاسی انتقام نہ تھا بلکہ جان ہینکلی نے ان پر یہ حملہ ہالی ووڈ کی اداکارہ جوڈی فاسٹر کو متاثر کرنے کے لیے کیا. جان ہینکلی بھی ذہنی مریض نکلا اور اس وجہ سے اسے مجرم ثابت نہ کیا جا سکا پر اس کو دماغی امراض کے اسپتال میں بھیج دیا گیا جہاں وہ آج بھی موجود ہے.